السلام علیکم۔ آہ، بہت درد تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورا جسم چیخ رہا ہو۔ میں پوری طاقت سے چلا رہی تھی مگر اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ درد سے زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کری تھی، جیسے میری آواز سن کر قیامت آ جائے گی۔ میرے ابا بہت ہی سخت مزاج کے تھے، عزت اور غیرت کے نام پر کچھ بھی کر گزرنے والے۔ اماں جانتی تھی کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا کہ میں بنا نکاح کے ماں بننے والی ہوں تو وہ ایک پل نہیں لگائیں گے مجھے مارنے میں۔ وہی مار جو نہ صرف جسم کو زخمی کرے بلکہ روح کو بھی۔ میرا پورا وجود ٹوٹ چکا تھا، پیٹ میں درد کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میرے جسم سے زندگی کا رنگ جیسے چھن چکا تھا، اور پھر وہ پل آیا جب درد میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں چیخی، زاروں قطار روئی، اور پھر سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میرے اطراف کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ ایک فٹ پاتھ پر تھی، زمین پر بوسیدہ چادر بچھی ہوئی تھی، اور میرے پہلو میں ایک چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا تھا۔ وہ میری چھاتی سے چمٹا ہوا تھا، روتا ہوا، بھوکا۔ میرے جسم پر پرانے کپڑے تھے، میرا سر چکرا رہا تھا۔ لوگ مجھے گھورے تھے، کچھ ترس کھا رہے تھے اور کچھ نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے میرے پاس سکے رکھے، کسی نے کھانے کا پیکٹ، اور میں شرم سے زمین میں گرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ یہ میں کہاں آ گئی تھی؟ کیا یہ میری زندگی تھی؟ یہ کسی اور کا خواب جو مجھے وراثت میں ملا ہو؟ بچہ بہت کمزور تھا، اس کی سانسیں دھیمی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اٹھایا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے سوال کر رہی تھی، ماں تو کون ہے؟ میں بھی یہی سوال خود سے کر رہی تھی، ماں میں کیسے اور کب؟ میں تو کچھ نہیں جانتی۔ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کس نے مجھے چھوا۔ کون تھا وہ جس نے میری زندگی کا سکون چھین لیا؟ میرے ذہن میں بس ایک دھندلی رات تھی، کچھ چہرے، کچھ ہنسی، ایک گلاس مشروب اور پھر اندھیرا۔ اس کے بعد کچھ بھی یاد نہیں کہ میں کیسے ماں بن گئی۔ کون تھا وہ؟ اور یہ بچہ میری کوکھ سے نکلا، مگر میں خود اپنی حقیقت سے بے خبر تھی۔ سردی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے بچے کو لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ لوگوں کی نظریں چبھ رہی تھی جیسے میں کوئی گناہ گار ہوں، مگر میں تو خود ایک مظلوم تھی، بے بس، بے خبر۔ ایک پل کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پڑی رہی تو نہ بچہ بچے گا نہ میں۔ میں نے بچے کو مضبوطی سے پکڑا اور ارد گرد دیکھا، پھر ایک خاتون سے پوچھا کہ یہاں کوئی یتیم خانہ ہے؟ اس نے پتہ بتایا اور میں چل پڑی، ننگے پیر، دھند میں، آنکھوں میں آنسو، سینے پر درد اور ہاتھ میں بچہ۔ یتیم خانے کے گیٹ پر پہنچی تو دربان نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے کوئی ناپاک چیز دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو۔ کیا چاہیے؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا، کام اور میرے بچے کے لیے پناہ۔ انہوں نے اندر والوں کو بلایا۔ وہاں کے سربراہ ایک بوڑھی عورت تھی، سخت چہرہ مگر آنکھوں میں تھوڑی سی نرمی۔ یہ تمہارا بچہ ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ نام کیا ہے؟ میرا گلا خشک ہو گیا، میرے ہونٹوں پر کوئی نام نہ آیا۔ میں کیا نام رکھتی اس کا؟ کوئی بھی نہیں تھا جس کے نام پر رکھتی۔ آخر میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اجالا۔ اجالا رکھ لیں، کیونکہ وہی میرے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی روشنی تھا۔ بوڑھی عورت نے مجھے ایک چھوٹے کمرے میں جگہ دی اور صفائی کا کام سونپ دیا۔ میں دن رات کام کرتی، برتن دھوتی، مگر ہر لمحہ میری نظر اجالا پر ہوتی۔ وہی میری وجہ حیات تھا۔ کبھی کبھی وہ بیمار ہو جاتا تو میں ساری ساری رات جاگتی، اس کے جسم پر گیلا کپڑا رکھ دیا، اللہ سے دعا کرتی۔ دوا کے پیسے بھی نہیں ہوتے تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی، جو کچھ ملتا اسی میں صبر شکر کرتی۔ یتیم خانے میں کئی اور بچے بھی تھے، ان کے ساتھ بھی میرا لگاؤ ہو گیا۔ وہ مجھے اجالا کی اماں کہتے۔ میرے دل کو کچھ سکون ملتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، مگر زخم وہی کے وہی تھے۔ میں ہر رات سونے سے پہلے آسمان کو دیکھتی اور ایک سوال کرتی، کیوں؟ آخر کیوں میرے ساتھ یہ سب ہوا؟ کیا میری کوئی خطا تھی؟ اگر نہیں تو سزا کیوں ملی؟ اگر تھی تو کیا یہ سزا کم تھی؟ اکثر راتوں میں خواب آتے، وہی دھندلا چہرہ، وہی کہکے، وہی زبردستی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتی، اجالا کو سینے سے لگاتی۔ اجالا بڑا ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی رنگ تھا جو میری یادداشت کے ایک چہرے میں کہیں کہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ شاید وہ شخص میرے سامنے آ جائے اور میں پہچان لوں، مگر کیا میں تب بول سکوں گی؟ کیا میں بدلہ لے سکوں گی، یا صرف خاموشی سے دیکھتی رہوں گی؟ وقت کی سوئی جیسے پیچھے گھومنے لگی تھی۔ میں یتیم خانے کے پرانے فرش پر بیٹھی، اجالا کو گود میں لیے اسے جھولا جھلا رہی تھی، اور میرے ذہن میں ایک ایک لمحہ ابھرنے لگا۔ وہ رات جو میری زندگی کا رخ موڑ گئی، وہی پل جہاں سب کچھ بکھر گیا تھا۔ میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی، پڑھائی اچھی چل رہی تھی، اماں ابا خوش تھے۔ حالانکہ محدود وسائل تھے، مگر مجھے خواب دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ ہاسٹل کی لڑکیاں کبھی کبھی پارٹی کرتی تھی، میں عام طور پر دور ہی رہتی تھی، لیکن اس دن مجھے کہا گیا کہ بس آؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ میں ہار گئی،
شاید اندر کہیں میں بھی عام زندگی کا ذائقہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ معمولی سی رات کسی بھی دن جیسی لگنے والی میری زندگی کی آخری پرسکون رات تھی۔ پارٹی ایک بڑے کمرے میں تھی، میوزک تیز تھا، لڑکیاں لڑکے ہنس رہے تھے، سب کچھ خوشی سے لبریز تھا۔ میں کونے میں بیٹھی نرم سا مشروب پکڑے بس ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کسی نے زبردستی کچھ نہیں کہا، مگر ایک لڑکی نے آ کر کہا، یہ لو جوس پی لو، تمہارے لیے ہے، ذرا خاص ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے لے لیا۔ ذائقہ بہت عجیب سا تھا، زبان پر تلخی مگر سب خوش تھے۔ میں نے بھی پیا، پھر سب کچھ دھندلا ہونے لگا، کمرہ گھومنے لگا، آوازیں دور ہوتی گئیں۔ جب آنکھ کھلی میں اکیلی تھی، کمرہ خالی تھا، بستر کی چادر بے ترتیب تھی، میرا جسم بے لباس تھا، آنکھیں سوجی ہوئی، بدن درد میں ڈوبا ہوا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں کہیں اٹک گئی۔ میرے جسم پر زخم نہیں تھے مگر میری روح پر نشان پڑ چکے تھے۔ میں نے کپڑے پہنے، دھیرے دھیرے کمرے سے نکلی۔ کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں روکا۔ میں ہاسٹل کے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا، آنکھیں کھالی، چہرہ پیلا، جیسے میں خود سے اجنبی ہو چکی تھی۔ اگلے دن مجھے بخار ہو گیا، میں کلاس نہ گئی۔ سب نے سمجھا شاید بیمار ہوں، مگر اندر سے میں ختم ہو چکی تھی۔ کئی دن گزرے، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ کس سے کرتی، کیا کہتی، کیا ثبوت تھا میرے پاس؟ کون سنتا؟ اور اگر سنتا بھی تو الزام مجھ پر ہی آتا۔ معاشرے میں سچائی بولنے کی قیمت خاص طور پر عورتوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ پھر ایک دن خون آنا بند ہو گیا، میں گھبرا گئی، پیٹ میں عجیب سا احساس تھا۔ میں نے دوست سے چپکے سے ٹیسٹ کروایا اور جب وہ 2 لکیریں آئیں تو میری آنکھوں سے روشنی چھن گئی۔ میں وہاں بننے والی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا، میں نے کئی دفعہ ٹیسٹ دہرایا مگر نتیجہ وہی۔ میں گھنٹوں زمین پر بیٹھی روتی رہی، خود کو کوستی رہی، اس رات کو، اپنی خاموشی کو، اپنے وجود کو۔ اماں کو بلایا، انہیں سب سچ بتایا، صرف اشاروں میں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی، ان کے ہونٹ کانپے، آنکھیں چھلکی مگر وہ کچھ بولی نہیں، صرف اتنا کہا کہ اب یہ راز ہے، اسے راز ہی دینا ہوگا، تیرے ابا کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ میں نے سر ہلا دیا، میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے شہر چھوڑ دیا، چھوٹے سے علاقے میں آ کر رہنے لگے۔ میں پڑھائی چھوڑ چکی تھی، پیٹ بڑا ہوتا گیا، دن چھپتے، راتیں بے چین ہوتی۔ میں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتی اور شرمندگی کی چادر میں خود کو لپیٹ لیتی۔ درد شروع ہوا تو میں بری طرح چیخنے لگی۔ اماں نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں ابا نہ سن لے، وہ تو ہمیں جان سے ہی مار دیتا۔ کمرے میں اندھیرے میں بنا کسی دوا کے اور بنا کسی ڈاکٹر کے میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ ہر چیخ کے ساتھ میری روح نکلتی محسوس ہوئی، خون بہتا رہا اور پھر ہوش جاتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو فٹ پاتھ پر پایا، وہی جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا تھا۔ ناجائز بچہ، بھیک مانگتی نگاہیں، نفرت بھرے جملے، وہ لمحہ جہاں میری شناخت تو مجرم بن چکی تھی جبکہ میں خود ایک بے خبر بے کس مظلوم تھی۔ میں نے اجالا کو سینے سے لگایا اور یتیم خانے کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ میرے گناہ کا نہیں، میرے صبر کا نتیجہ تھا، اور اب وہی اجالا میرے لیے روشنی تھا، مگر جس رات نے مجھے برباد کیا وہ اب بھی میرے اندر زندہ تھی۔ یتیم خانے کی دیواروں پر نمی تھی، چھت سے پانی ٹپکتا، مگر دل میں جو درد پل رہا تھا وہ ان سب سے گہرا تھا۔ اجالا اکثر بیمار پڑتا، یتیم خانے کی دادی اماں کبھی اسے جھڑکتی، کبھی ترس کھاتی، کبھی کہتی کہ تیرا بچہ تو کوئی وبا ہے، اسے لے جا یہاں سے۔ میں خاموش رہتی، دل میں خالی پن بڑھتا ہی جاتا۔ دوا کے پیسے نہیں ہوتے، میں گلیوں میں جاتی، بھیکاریوں کے ساتھ بیٹھتی، کبھی 2 ٹکوں کے لیے کسی امیر عورت کے آگے جھکتی، کہتی بچہ بیمار ہے، دوا لینی ہے، اور وہ یا تو کچھ سکے پھینک دیتی یا دور ہٹ جاتی جیسے میں کوئی بیماری ہوں۔ میری عزت، میری زبان، میرا جسم، سب کچھ نوچ دیا گیا تھا وقت نے، اور اب میں صرف ایک خاموش چیخ جو ہر پل گونجتی تھی مگر کوئی نہیں سنتا تھا۔ اجالا کے چہرے پر جب پسینہ آتا، اس کی پلکیں تھر تھراتی تو میں دیوانہ وار اس کا ماتھا سہلاتی۔ دل چیختا کہ یہ بچہ کیوں سزا کاٹ رہا ہے، وہ تو معصوم ہے، پاک ہے، اس کا جرم ہی کیا ہے؟ لیکن سوالوں کا جواب نہیں ہوتا۔ میں شیشے میں خود کو دیکھتی، وہی سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال، جیسے وقت نے چہرے پر زہر لکھ دیا ہو۔ میں اپنے مجرم کا چہرہ یاد کرنا چاہتی تھی، سوچتی تھی کہ شاید کبھی کوئی خدوخال یاد آ جائے، کوئی ہنسی، کوئی لمس، مگر کچھ نہیں، صرف ایک سناٹا جو میرے ذہن کے دریچے بند کر چکا تھا۔ کئی دن ایسے آتے جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، میں اجالا کے لیے کچھ چاول چوری چپکے بچا لیتی، خود بھوکی سو جاتی۔ ایک دفعہ وہ بری طرح بیمار ہوا، بخار میں تپتا رہا۔ میں پورے شہر کے دواخانوں کے چکر لگاتی رہی۔ ایک نے ترس کھا کر پرانی دوائی کی شیشی دے دی، میں اسے لے کر بھاگی، اپنے ننگے پیروں میں پڑے چھالوں کی پرواہ نہیں کی۔ اجالا کی سانسیں بحال ہوئی تو لگا جیسے خود دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں۔ اس رات میں نے چھت پر جا کر آسمان دیکھا، چاند کو دیکھا اور بس خاموشی سے روئی۔ وہی چاند، وہی آسمان جس کے نیچے میری زندگی برباد ہوئی تھی، اب وہی میرے بیٹے کی سانسوں کا گواہ تھا۔ میں کچھ بچوں کو پڑھانا شروع کرنے لگی، وہی جو یتیم خانے میں تھے،
انہیں الف بے پہ سکھاتی کہ شاید ان کے نصیب میرے بیٹے سے بہتر ہو۔ ان کی ماؤں نے انہیں چھوڑ دیا یا دنیا نے چھین لیا تھا۔ میری جیسی مائیں جو خود سے بھی ہار گئی تھی، میں ان میں خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ میری ماں بھی میرے ساتھ یہی کرتی اگر میں بھی یتیم ہوتی۔ اماں نے میرا ساتھ دیا خاموشی سے، مجھ پر غصہ نہیں کیا، مگر ان کی آنکھوں میں روز ملامت ہوتی۔ میں انہیں سمجھتی تھی کیونکہ وہ صرف ماں ہی نہیں تھی، ایک بیوی، ایک بہو، ایک سماج کی پابند عورت بھی تھی جن کے کندھوں پر زمین کا خوف سوار تھا۔ میں اکثر یتیم خانے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی، باہر دنیا چلتی رہتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لوگ آتے جاتے کہہ کے لگاتے، اور میں اندر ایک خاموش وجود جس کی چیخیں صرف دیواروں نے سنی تھی۔ کسی کو کیا فرق پڑتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے بھی نہیں روکا، کسی نے نہیں تھاما۔ مجھے تو خود بھی اپنے آپ ہونے پر شک ہونے لگا۔ میں نے کبھی اپنی عمر کا حساب نہیں لگایا، مگر اجالا کے چہرے سے وقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، میرا بچہ، میری دنیا۔ اس کے سوال بڑھ رہے تھے۔ وہ پوچھتا، امی ابا کہاں ہیں؟ میں نظر چرا لیتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسی دنیا میں جیے جہاں ابا ایک خواب ہو، ایک تصویر، کیونکہ جو سچ تھا وہ دکھ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ میں اسے بچانا چاہتی تھی اس سچ سے جو مجھے اندر سے چیر گیا تھا۔ اجالا کی آنکھوں میں کبھی کبھی ایسی چمک آتی تھی جیسے وہ دنیا سے الگ ہے، وہ مجھ سے الگ ہے، شاید وہ میرے زخموں سے نہیں، میرے صبر سے بنا ہے۔ پھر ایک عورت آئی، اس نے اعلان کیا، تیار ہو جاؤ، جہانگیر عالم دین آ رہے ہیں۔ پورے ادارے میں جیسے بجلی دوڑ گئی، سب کے چہرے حیرت سے بھر گئے۔ میں نے کسی سے آہستہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، ملک کے مشہور سیاسی رہنما، فلاحی کاموں کے لیے مشہور، میڈیا ہر جگہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ میں نے سوچا چلو خیر ہے، جیسے اور لوگ آتے ہیں یہ بھی آ جائیں گے، مسکرا کے بچوں سے ملیں گے، کچھ تصویریں لیں گے، چلے جائیں گے۔ میری زندگی تو ویسے بھی تصویروں کے پیچھے دبی ہوئی ہے، ان کا کیا اثر ہوگا مجھ پر؟ سب بچے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اجالا میری گود میں تھا، بے خبر، اپنی ہنسی میں مگن۔ میں نے اسے زمین پر کھڑا کیا، وہ کپ کپا کر میرے بازو سے لپٹ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، بس چند لمحے، پھر ہم اپنے کمرے میں چلے جائیں گے۔ دل میں بے چینی تھی مگر میں نے اسے دبایا، خود کو سمجھایا کہ یہ سب عام سی سرگرمی ہے۔ پھر دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ جہانگیر عالم، قد دراز، سفید شلوار قمیض، کندھوں پر شال، بال سلیقے سے جمے ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ مگر آنکھوں میں ایک سختی۔ میں نے بس ایک جھلک دیکھی اور جیسے میرا جسم سن ہو گیا۔ میری آنکھوں نے دیکھا اور دماغ نے انکار کر دیا، مگر دل جیسے لرز گیا۔ ایک پل کے لیے لگا کہ میں آئینہ دیکھ رہی ہوں اجالا کا، اکثر کسی مرد کے جسم میں، وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی ماتھا، وہی طرز مسکراہٹ۔ میں نے خود کو جھنجھوڑا، شاید وہم ہے، شاید دماغ کھیل کھیل رہا ہے، مگر پھر اس نے سیدھا میری طرف دیکھا۔ ہمارے درمیان کوئی اور نہیں تھا۔ میری آنکھیں اس کے چہرے سے چمٹ گئی اور اس کی نگاہ میرے بیٹے پر پڑی۔ اجالا کھیلتے کھیلتے تھوڑی دور چلا گیا۔ جہانگیر چند قدم آگے بڑھا اور وہیں رک گیا۔ وہ اجالا کو دیکھ رہا تھا جیسے برسوں سے تلاش کر رہا ہو۔ پھر بنا کسی بات کو شروع کیے اس نے اجالا کو گود میں اٹھا لیا۔ اجالا پہلے تو ڈر گیا، پھر جلد ہی اس کی گود میں مطمئن ہو گیا۔ میں ایک قدم آگے بڑھی، کچھ کہنے والی ہی تھی لیکن زبان ساتھ چھوڑ گئی، جیسے ہوا بند ہو گئی ہو، جیسے وقت رک گیا ہو۔ سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے، بچے خوشی سے شور کر رہے تھے، دادی اماں تصویریں کھنچوانے میں مصروف تھی، اور میں بس پتھر بنی کھڑی تھی۔ میری آنکھیں اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ اجالا کے ماتھے کو چوم رہا تھا، اس کی انگلیاں اجالا کے گالوں کو چھو رہی تھی جیسے برسوں کا رشتہ ہو۔ پھر اس نے اچانک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا، ہماری آنکھیں ملی۔ ایک جھٹکا سا لگا، جیسے وہ کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو۔ میں نے فوراً نظر جھکا لی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پسینہ ماتھے پر آ گیا۔ کیا وہ جان گیا؟ کیا اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ؟ میں نے خود کو پھر ٹوکا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اتفاق ہو سکتا ہے، سب کچھ اتفاق ہو سکتا ہے، مگر دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ پروگرام ختم ہوا، وہ سب بچوں سے مل چکا تھا، مگر اجالا کو اس نے کافی دیر گود میں رکھا۔ جانے سے پہلے اس نے دادی اماں سے کچھ سرگوشی کی اور باہر نکل گیا۔ میں نے اجالا کو فوراً سے سینے سے لگا لیا، جیسے چھیننے کا ڈر ہو۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا اور بولا، امی انکل اچھے تھے، ان کی خوشبو بابا جیسی تھی۔ میرا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ بابا جیسی؟ وہ تو کبھی کسی باپ سے نہیں ملا، اس نے کبھی باپ کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ یہ جملہ کہاں سے لایا؟ کیا قدرت نے اس کی روح میں بھی کوئی اشارہ بھیج دیا تھا؟ کیا ماں کا زخم بچے کی نسوں میں اتر جاتا ہے؟ میں ساری رات نہیں سوئی، بار بار جہانگیر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا رہا، وہی آنکھیں، وہی نقوش جو اجالا کے چہرے پر ہر روز دیکھتی تھی۔ اب دل یقین کرنے کو تیار تھا مگر دماغ سوال اٹھا رہا تھا، اگر وہی ہے تو اسے کچھ یاد ہے یا نہیں؟ اور اگر یاد ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ اور اگر نہیں یاد تب بھی یہ کشش، یہ نظریں، یہ خاموشی، یہ سب کیا تھا؟ کیا صرف اتفاق تھا یا میری زندگی کا دوسرا بڑا راز کھلنے کے قریب تھا؟ میں نے اجالا کو گود میں لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں اب خاموش نہیں رہوں گی، اگر وہی ہے جس نے میری زندگی کو اس موڑ پر لایا
تو میں اس کے سامنے کھڑی ہوں گی، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، چاہے مجھے کچھ بھی برداشت کرنا پڑے۔ مجھے سچ معلوم کرنا ہے، اور یہ ملاقات ایک حادثہ نہیں تھی، کچھ نہ کچھ چھپا ہوا تھا، اور اب میں مزید چھپ کر نہیں جی سکتی۔ جہانگیر عالم دین کی نظر، اس کا لمس، اجالا کی پہچان، سب نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میری خاموشی اب کسی کام کی نہیں تھی۔ جنگ شروع ہو چکی تھی، سچ کی جنگ، انصاف کی جنگ، اور ماں ہونے کے حق کی جنگ۔ جہانگیر عالم دین کچھ دیر تک اجالا کو گود میں لیے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں جیسے وقت کی دھند میں کسی ماضی کو کھوج رہی تھی۔ وہ نہ بول رہا تھا نہ مسکرا رہا تھا، بس خاموشی سے اجالا کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں تھوڑا پیچھے کھڑی تھی۔ ہر پل میرا دل کسی طوفان کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میرے قدم جم گئے، میں نہ آگے بڑھ پا رہی تھی نہ پیچھے ہٹنے کی ہمت ہو رہی تھی۔ آنکھیں دھندلا رہی تھی، دماغ میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، وہ جانتا ہے یا کم از کم کچھ محسوس ہی کر چکا ہے۔ اس نے اجالا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ سے اس کا ماتھا چوما۔ وہ لمس عجیب تھا، اس میں باپ کا لمس تھا، نرمی تھی، جیسے کوئی اپنا چھو رہا ہو۔ میں نے ہونٹ دانتوں میں دبائے کہ کوئی چیخ نہ نکل جائے۔ وہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اجالا اس کی گود میں مطمئن تھا، جیسے اپنی شناخت پا گیا ہو۔ یہ وہی بچہ تھا جو بخار میں تپتا تھا، جس کے لیے میں گلیوں میں ہاتھ پھیلایا کرتی تھی۔ آج وہ ایک اجنبی کی باہوں میں مکمل سا لگ رہا تھا، اور وہ اجنبی شاید میرا مجرم تھا۔ پھر وہ میری طرف مڑا، نگاہیں میری آنکھوں سے ٹکرائی تو ایک پل کے لیے سب کچھ رک سا گیا۔ وہ پل ایسا تھا جیسے کوئی پرانا خواب آنکھوں کے سامنے زندہ ہو جائے، جیسے وہ کچھ پہچاننا چاہتا ہو، جیسے کسی پرانے منظر ذہن کی تہہ میں ابھر رہا ہو۔ میں نے نظر جھکا لی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ قدم بڑھا کر میرے قریب آیا، اجالا کو آہستگی سے بازو میں سنبھالا اور ہلکی آواز میں پوچھا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں تیار نہیں تھی۔ دل چاہا کہ سب کہہ دوں، چیخ کر بتا دوں کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، وہی جس کی ماں کو تم نے یادوں سے مٹا دیا، لیکن میں خاموش رہی۔ اندر سے ٹوٹتے ہوئے کہا، یتیم ہے، کوئی دروازے پر چھوڑ گیا تھا، ہم نے پال لیا۔ میری آواز میں لرزش تھی، شاید وہ سن چکا تھا اور اس کی نگاہیں میرے چہرے پر تھی، جیسے وہ میری ہچکچاہٹ، میری خاموشی، میری دھڑکنوں کو سن رہا ہو۔ اس نے اجالا کی طرف دیکھا، پھر مجھ پر نظر جما دی۔ ایک ایک لمحہ جیسے طویل ہو گیا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، کب سے ہے یہاں؟ میں نے نگاہیں پھیرتے ہوئے کہا، تقریباً 30 سال۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اجالا کو واپس میری گود میں دے کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اجالا نے اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھا، جیسے ابھی بچھڑنے کو دل نہ ہو۔ میں نے اجالا کو سینے سے لگا لیا اور دل میں گھٹن بڑھنے لگی۔ جہانگیر عالم دین نے دادی اماں سے رسمی باتیں کی، پھر چلا گیا، مگر اس کی نظریں بار بار پیچھے پلٹ کر میری طرف آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہے گا، کچھ پوچھے گا، مگر وہ کچھ نہیں بولا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے قدم کمزور ہو گئے۔ میں اجالا کو لے کر اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے لگا کہ میں دوبارہ اسی کمرے میں پہنچ گئی ہوں جہاں وہ ظلم ہوا تھا۔ میں نے اپنے سینے سے اجالا کو لگایا، اس کی ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، بیٹا، تیرا سچ ایک دن خود تیرے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس دن شاید میری خاموشی ٹوٹ جائے گی۔ اگلے دن حیرت اس وقت ہوئی جب دادی اماں نے مجھے بتایا، جہانگیر صاحب نے کہا کہ تم مرکزی حال کی نگرانی کرو، بچوں کے پروگرامز دیکھو اور ان کی تربیت میں حصہ لو۔ میں چونکی، دل میں پھر وہی بے چینی جاگی۔ کیا وہ مجھے جاننے کی کوشش کر رہا ہے، یا یہ صرف ایک احسان ہے؟ کیا وہ مجھے اپنے قریب لا رہا ہے، یا مجھ پر نظر رکھنا چاہتا ہے؟ مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف سوال تھے۔ میں نے ذمہ داری سنبھال لی، بچوں کو پڑھانے لگی، کہانیاں سنانے لگی، اور ہر دوسرے ہفتے جہانگیر عالم کا یتیم خانے آنا ایک معمول بن گیا۔ وہ آتا، بچوں سے ملتا، اجالا کو ہمیشہ گود میں اٹھاتا اور مجھ سے نظریں ملانے سے کتراتا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی نظریں ہر وقت مجھے تلاش کرتی ہیں، جیسے وہ خود کو کسی بھولے منظر میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور رسمی انداز میں جیسے کوئی اجنبی بات شروع کرنا چاہتا ہو، آپ یہاں کب سے ہیں؟ میں نے جواب دیا، جب سے اجالا یہاں ہے تب سے۔ اس نے گردن جھکا کر کہا، وہ بچہ عجیب ہے، اس میں کوئی کشش ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، ہو سکتا ہے ہر بچہ ایک نشانی ہوتا ہے، کسی یاد کا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر مڑا اور چل دیا، مگر اس کی قدموں کی چاپ دیر تک میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میرے دل میں اب صرف ڈر نہیں تھا، بلکہ وہ درد بھی تھا جو پھر سے جاگنے لگا تھا۔ مجھے وہ رات یاد آئی، وہ کمرہ، وہ بکھرے بال، وہ سیاہ لمحے۔ میں اس کے لمس سے واقف تھی، مگر اس نے کبھی جان کر پہچانا بھی تھا یا نہیں؟ یہ سوال اب زخم کی طرح میرے اندر پیوست ہونے لگا، اور وہ زخم شاید اب مزید دبانے سے سڑنے والا تھا۔ یہ عجیب کشش تھی، ایک خاموش نسبت، ایک ایسا تعلق جو لفظوں کے بغیر قائم ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، پردہ اٹھنے والا ہے، لیکن کب؟ اور کیا میں تب بھی زندہ رہوں گی یا ایک بار پھر کچلی جاؤں گی؟ جہانگیر عالم دین کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جو میرے وجود میں پچھلے 3 سالوں سے زہر بن کر پھیل چکا تھا۔ جو وہ اجالا کو گود میں لیتا، جب اس کے چہرے کو چھوتا،
تو میرے دل کی دیوار نہ چھڑا پاتی کہ وہی ہے، شاید وہی جس نے میری زندگی کو ایک پل بھر میں برباد کر دیا۔ اس دن وہ خاموش کھڑا تھا، کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اکیلی بیٹھی تھی، اجالا سو چکا تھا۔ اس کے سوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے میری سانسیں رکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پریشانی، وہی ہنسی، سب کچھ جہانگیر جیسا۔ وقت نے میرے زخموں پر مٹی ڈال دی، لیکن اب وہ مٹی اڑنے لگی تھی، اور اس مٹی کے نیچے جو سچ دفن تھا وہ اب خود کو دکھانا چاہتا تھا۔ یاد دبائی جا سکتی تھی، مٹائی نہیں جا سکتی۔ اس رات کی یادیں جیسے میری کھال میں نقش ہو گئی تھی۔ میرے لیے سچ ایک پھندا بن چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر جہانگیر وہی ہے اور اگر اسے یاد نہ ہو تو میں کیا کر سکوں گی۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی ویڈیوز، کوئی آواز، صرف وہ زخم اور اجالا۔ اجالا ہی سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس کا چہرہ ہر روز مجھ سے سچ بولتا تھا، مگر کیا یہ اس دنیا کو سنایا جا سکتا تھا کہ وہ مانے گا یا الٹا مجھے الزام دے گا؟ رات کی خاموشی میں میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر سوتی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچتی کہ شاید قدرت نے صاف کا ایک رستہ رکھا ہے، شاید وہ لمحہ دور نہیں جب سچ خود سامنے آئے گا۔ میں نے اب اپنے اندر کی کمزوری کو طاقت میں بنانا شروع کیا، خود کو سنبھالا، بچوں کو مزید سکھانا شروع کیا، اجالا کے ساتھ وقت گزارا، اور ہر دفعہ جب جہانگیر آتا میں خود کو مضبوط کر لیتی کہ اگر کل کو مجھے سچ کہنا پڑتا تو میں جھکوں گی نہیں۔ اب وقت تھا کہ میں خود سے سچ کہوں اور چھپانا بند کر دوں، کیونکہ سچ کی سب سے بڑی تکلیف یہ نہیں کہ وہ چھپایا گیا، بلکہ یہ ہے کہ اسے جاننے والا کوئی اور نہیں ہوتا۔ مگر اب مجھے یقین ہو چلا تھا وہ لمحہ جب میری آنکھوں کے سامنے جہانگیر عالم کھڑا ہوگا اور میں اس کے چہرے پر اپنے زخموں کا عکس دیکھوں گی۔ آنے ہی والا ہے جہانگیر عالم۔ اس کی آمد اب مہینے میں ایک دفعہ نہیں بلکہ ہفتے میں ایک بار ہونے لگی تھی۔ شروع میں یہ صرف 3 بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی غرض سے لگتا تھا، مگر پھر یہ واضح ہوتا گیا کہ اس کی دلچسپی اجالا میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ وہ آتا سب سے ملا، مگر اجالا کے لیے وہ مخصوص تحفے لاتا، رنگ برنگے کھلونے، گرم کپڑے، پھر جس نظر سے دیکھتا ایسی نظر جس میں سوال بھی ہوتے تھے اور شاید کچھ نہ کہی گئی پہچان بھی۔ میں خود کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، جتنا وہ قریب تھا میں اتنا ہی پیچھے ہٹتی، اجالا کو بازو میں سمیٹ لیتی، اس کے سامنے دیوار بن جاتی۔ میں اپنے آپ کو ہر دفعہ یاد دلاتی کہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے میری زندگی برباد کی، مجھے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دل ایسے مسائل میں دلچسپی لیتا ہے اور اکثر ایسے سوال کرتا ہے جسے لگتا ہے کہ وہ میرے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے۔ اجالا کو بخار تھا، کس دوا سے ٹھیک ہوا؟ تم نے تعلیم کہاں تک حاصل کی اور تم یہاں کیسے آئی؟ میں زیادہ تر سوالوں کے جواب مختصر رکھتی، خود کو بے نیاز ظاہر کرتی، مگر سچ یہ تھا کہ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی دکھائی دیتی، ایسی سچائی جو وقت کے ساتھ پکی ہوتی ہے، جو جھوٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ وہ مجھ سے کچھ چھپانے والا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی ہر پل چوکنی رہتی۔ میں نے برسوں خود کو ایک ہال میں بند رکھا، ایک زخم جو مسلسل رس رہا تھا، اسے کسی کے سامنے کھولنے کا مطلب دوبارہ خون بہانا۔ وہ محبت جو اجالا نے کبھی کسی باپ سے نہیں پائی تھی، وہ جیسے خود بخود نکل کر اس اجنبی میں جا چکی تھی۔ میرے لیے منظر ناقابل برداشت بھی ہوتا اور ناقابل انکار بھی۔ میں اسے روک نہیں سکتی تھی اور تسلیم بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بیٹے نے اپنے مجرم کو باپ مان لیا ہے۔ ایک دن جہانگیر نے مجھ سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ بچہ میرا ہے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میں نے نگاہیں جھکائی اور کچھ نہ بولی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کسی نے میرے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ وہ سچ بول رہا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی جانتی تھی کہ اسے کیسے پتا چلا؟ کیا قدرت اسے لے جا رہی ہے اس سچ کی طرف جسے میں نے برسوں چھپایا، یا صرف ایک جذباتی سوچ ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں؟ اگلے دن میں نے اجالا کو اس کے کمرے میں سلایا اور خود چھت پر چلی گئی۔ وہاں سے آسمان دکھائی دیتا تھا، وہی آسمان جس کے نیچے میری زندگی تباہ و برباد ہوئی، اور اب شاید وہی گواہ بننے والا تھا کسی نئے آغاز کا۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ اگر وہی ہے تو کیا میں اسے معاف کر سکتی ہوں؟ پھر اگر وہی ہے اور اسے یاد نہیں تو کیا واقعی وہ مجرم ہے؟ دل سے نفرت اور محبت کے درمیان کی لکیر اب دھندلی ہو گئی تھی۔ میں سوچتی کہ شاید وہ جہانگیر کے لیے ایک لمحہ تھی، لیکن میرے لیے ایک قیامت۔ اگر اسے سب یاد ہے یا اگر وہ چھپا رہا ہے، ایسے وقت میں جب دل اور دماغ میں جنگ ہو تو خاموشی سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔ میں نے بھی وہی خاموشی سے جہانگیر کو آتے دیکھا، اجالا سے لپٹتے دیکھا، مگر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ دل کسی کا کہنا نہیں مانتا۔ ایک دن جب وہ آیا تو اس نے کہا، اجالا بہت خاص ہے، اس کے چہرے میں کچھ ہے جو مجھے سکون دیتا ہے، اور تم میں کچھ ایسا ہے جو مجھے الجھا دیتا ہے۔ میرے ہونٹ سیلے رہے، میں نے بس اتنا کہا، کچھ سوالوں کا جواب کبھی نہ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس نے نظریں نیچی کر لی، جیسے وہ خود ان سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ میں جانتی تھی کہ محبت کا بیج دل میں بویا جا چکا ہے، چاہے میں منع کرتی رہوں، چاہے وہ نہ مانے، مگر جو کچھ بیج پنپ رہا تھا وہ صرف ہمدردی نہیں تھی، وہ کسی سچ کا پیشہ خیمہ تھا، کسی بڑے انکشاف کا نقطہ آغاز۔ جہانگیر کی موجودگی مجھے الجھاتی نہیں تھی، بلکہ کسی انجانے فیصلے کی طرف دھکیلتی تھی۔
میں دن بدن اجالا کی دیکھ بھال میں لگی رہتی، بچوں کو پڑھاتی، جہانگیر سے رسمی بات کرتی، مگر رات کو جب تنہائی آتی تو وہ چہرہ یاد کرتی اور دل کہتا تھا کہ اگر وہی ہے تو ایک موقع دو، شاید وہ بھی ٹوٹا ہوا ہو، شاید وہ بھی اپنے ماضی کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہو۔ محبت کا بیج اب مٹی چیرنے لگا تھا اور میں بس اس درخت کی جڑوں کو محسوس کر سکتی تھی جو میرے دل میں پنپ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، مگر وہ میری خاموشی میں چھپے طوفان کو روز تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتا تھا۔ جب اس نے ایک دن رک کر کہا، تم میں وہ خاموشی ہے جو چیخنا چاہتی ہے، بتاؤ کیا چھپا رہی ہو، تو میرا دل جیسے پسلیوں میں قید ہو گیا۔ میں نے ایک پل کو آنکھیں بند کی، زبان ہلائی، لیکن کوئی لفظ نہیں نکلا۔ سچ میری زبان پر آ کر ٹھہر جاتا مگر باہر نہیں آتا۔ دل کہتا تھا کہ سب کہہ دوں، چیخ کر بتا دوں کہ یہ بچہ اس کا ہے، وہی بچہ جسے اس نے انجانے میں میری کوکھ میں ڈال دیا، وہی رات جسے شاید وہ بھول چکا۔ اور میں ہر دن چیختی رہی مگر میری زبان زنجیروں میں جکڑی رہی، جیسے ڈر نے مجھے مفلوج کر دیا ہو۔ اگر میں سچ کہہ دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ ایک ایسا سیاسی رہنما، عزت دار چہرہ، ملک کا معتبر نام، کیا وہ مان لیتا؟ اور اگر مان بھی لیتا تو دنیا، یہ معاشرہ، کیا میں بچا پاتی خود کو اس طوفان سے جو میرے بیٹے کے سر سے سایہ چھین لیتا؟ یہ سوال ہی میرے اندر کی چیخ کو قبر کی مٹی میں دباتا رہا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم پر بوجھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بوجھ بانٹ لوں۔ میں نے نظر جھکا لی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ دنوں بعد وہ یتیم خانے آیا، بچوں کے ساتھ بیٹھا، ان کی باتیں سنی، ہنسا، اجالا کو گود میں اٹھایا اور ایک دفعہ پھر مجھ تک آ پہنچا۔ اس دفعہ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دائرے میں کام کرو، تم جیسی سچائی اور صبر شاید ہی کسی میں ہو۔ اجالا کا بھی خیال رکھا جائے گا، اسکول میں داخلہ، تمام اخراجات میں دوں گا۔ میرا دل چاہا کہ انکار کر دوں، فائل واپس کر دوں، اسے کہوں کہ میں تمہاری کوئی احسان مند نہیں ہوں، مگر وہ بات جو وہ بنا کہے کہہ گیا۔ اس نے میرے قدم روکے۔ اس کے الفاظ میں وہی نرمی تھی جو ایک پچھتاوے سے جنم لیتی۔ وہ بار بار مجھ سے قریب آ رہا تھا اور میں جتنی بھی دور بھاگ لیتی وہ فاصلہ پھر کم ہونے لگتا۔ نوکری کے آفر کو میں نے 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا۔ سوچتی رہی، راتیں جاگتے گزرنے لگی۔ اجالا سوتا اس کا ماتھا چوم کر میں خود سے الجھتی کہ اگر میں اس کے قریب گئی تو کیا اپنے زخم کو کھولنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اسے معاف کر سکتی ہوں؟ کیا میں یہ رسک لے سکتی ہوں؟ اگر کل کو سچ کھل گیا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر پلٹ نہ جائے۔ پھر زندگی نے جیسے خود فیصلہ لے لیا۔ اجالا اچانک بخار میں مبتلا ہوا، ہسپتال لے جانا پڑا۔ دعائیں مہنگی تھی۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر دوا خانے والے سے دعا مانگی۔ اسی وقت جہانگیر عالم وہاں پر آ گیا۔ اس نے سوال کیا، کیا ہوا اجالا کو؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پرچی لی، دوا خانے گیا، دوائیں لایا اور اجالا کو خود بازو میں اٹھا کر واپس وارڈ میں لے گیا۔ اس پل میری دنیا جیسے ہل گئی۔ جسے میں ظالم سمجھتی تھی وہ آج میرے سب سے بڑے زخم کا سہارا بن رہا تھا۔ میں نے دل میں خود سے کہا کہ یہ وہی ہے نا، یہ وہی ہے، مگر شاید اب وہ نہیں رہا، شاید وقت نے اسے بدل دیا، شاید وہ اب سزا کا حقدار نہیں بلکہ جواب کا حقدار ہے۔ میں نے نوکری کی آفر قبول کر لی۔ وہ اب میرے ساتھ ایک دفتر میں بیٹھتا، فائلز دیکھتا، گائیڈ کرتا، میری بات سنتا اور کبھی کچھ نہ کہتا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہی سوال روز صاف دکھائی دیتا، کیا تم مجھے سچ بتاؤ گے؟ اور میری خاموشی اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے خود سے شرمندہ ہونے لگتی۔ ہم روز ساتھ کام کرتے، دن گزرتے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی میرا خیال رکھتا، میرے لیے چائے بھی بنواتا، اجالا کی ٹیوشن کا بندوبست خود کرتا اور میری تھکی آنکھوں میں سکون ڈالنے کی کوشش کرتا۔ وہ مجھ سے کہتا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں وہ دکھ دکھائی دیتا ہے جو مجھے اپنے آپ سے شرمندہ کرتا ہے، حالانکہ میں نہیں جانتا کیوں۔ اس کا ہر جملہ میرے اندر موجود سچ کو زبان دینا چاہتا تھا، مگر میرے لب اب بھی خالی تھے۔ میں نے خود کو روز بروز بدلتے دیکھا۔ میں پہلے کی طرح بے یقین نہیں تھی۔ وہ اب میرے لیے صرف ماضی کی کالی رات کا سایہ نہیں رہا، وہ ایک موجود لمحہ بن گیا جس میں اجالا کا محفوظ مستقبل دکھائی دیتا تھا۔ وہ سچ دکھائی دیتا تھا جسے میں اب ڈھالنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی کچھ تھا جو مجھے روکتا تھا۔ شاید وہ اندیشہ کہ اگر سچ کہا تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، شاید وہ ڈر کہ ایک دفعہ پھر مجھے صرف الزام ملے گا، ہمدردی نہیں، اور شاید دل اب نفرت سے زیادہ محبت میں دل کی مٹی میں بو دیا گیا تھا، اور جو اب خاموشی سے بڑھ رہا تھا وہ بھی جانتا تھا، میں بھی، مگر کچھ سچ زبان پر آنے سے پہلے دل کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور میں اب بھی اس تیاری میں تھی۔ ایک دن ایک پل جس میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ دفتری کام کا بوجھ کچھ بڑھ گیا، فائلوں کی ترتیب، بچوں کے ریکارڈ، سب کچھ سنبھالا تھا۔ ایک دن دادی اماں نے کہا، اس پرانی الماری کی چھانٹی کر دو، سالوں پرانا ریکارڈ ہے، شاید کچھ کام کا نکل آئے۔ میں نے آستینیں چڑھائیں، اوپر کاغذات کے ڈھیر کو چھانا شروع کر دیا۔ فائل بسیدہ تھی، کچھ صفحات مڑے ہوئے اور کچھ پر روشنائی ماندت پڑ چکی تھی۔ ایک سرمئی رنگ کی فائل تھی جس پر کسی پرانے ملازم کا نام لکھا تھا۔ فائل کو کھولتے ہی میں نے کچھ خاص سوچا بھی نہیں، لیکن چند صفحات پلٹنے کے بعد ایک سفید لفافہ میرے ہاتھ لگا
جس پر مارکر سے لکھا تھا کانفیڈینشیل ریکارڈ اونلی فار۔ میرا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا، مگر میں نے ہاتھ روکے بنا لفافہ کھولا۔ اندر 3 صفحات تھے۔ پہلا صفحہ ڈی این اے لیبارٹری کی رسمی رسید، دوسرا رپورٹ کا خلاصہ اور تیسرا تفصیلی جدول۔ میں نے آنکھوں پر زور دے کر پڑھی ہوئی ابتدائی سطر دیکھی۔ ٹیسٹڈ اجالا چائلڈ فار جہانگیر عالم، رزلٹ 99.9% میچ، کنفرمڈ۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھیں ساکت ہو گئی، دنیا کی ہر آواز جیسے بند ہو گئی تھی، مگر میرے اندر سب کچھ سناٹے میں ڈوب گیا۔ وہ کاغذ جیسے میرے ہاتھ میں جل رہا تھا، وہ جملے میرے اندر چنگاریاں بن کر اترتے جا رہے تھے۔ سانس لینا مشکل ہو گیا، مجھے لگا میں بیٹھ نہ گئی تو گر پڑوں گی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، ٹھنڈی فرش نے میری بے جان ٹانگوں کو سہارا دیا۔ تو یہ سچ تھا جو شک برسوں میرے دل میں تھا، وہ اب کاغذ پر تحریر ہو کر میری نظروں کے سامنے تھا۔ اجالا، جہانگیر عالم کے ساتھ مسکراتا، وہی اس کا اصل باپ تھا۔ میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے، وہ رات، وہ یاد، وہ نشہ، وہ سایہ جو دھندلا سا ذہن میں ابھرتا تھا، سب ایک تصویر میں ڈھلنے لگا، اور اب اس تصویر کے نیچے ایک نام لکھا جا چکا تھا، جہانگیر عالم دین۔ میرے اندر شور اٹھا، میں نے دیوار کا سہارا لیا اور کھڑی ہو کر کاغذوں کو دوبارہ پڑھا، جیسے کسی غلطی کی امید ہو، شاید کسی نے جھوٹا نتیجہ بنایا ہو، شاید یہ کسی سازش کا حصہ ہو، مگر ہر نمبر، ہر دستخط، ہر سطر، ہر حقیقت۔ اور یہ فائل ادارے کی پرانی الماری میں کیوں تھی؟ کس نے یہ ٹیسٹ کروایا؟ کب؟ کیسے؟ مجھے لگا شاید کسی ملازم نے شک میں آ کر نجی طور پر یہ جانچ کروائی ہو، شاید وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہو مگر ہمت نہ ہوئی ہو۔ اس نے یہ راز فائلوں میں دفن کر دی، اور میں فائل ہاتھ میں لے کر دیر تک سوچتی رہی کہ کیا کروں؟ جہانگیر عالم کو بتاؤں، اس سے سوال کروں، چیخ کر کہوں کہ تم مجھ سے سب چھپاتے رہے، یا اس کے چہرے پر ابھرنے والی بے خبری واقعی سچ ہے؟ وہ جو بار بار اجالا کے لمس میں اپنی گمشدہ پہچان ڈھونڈتا رہا، کیا وہ حقیقت میں بے خبر تھا، یا یہ سب ایک کھیل تھا؟ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ جس انسان کے لیے دل نرم ہونے لگا، جس سے اب نفرت کی جگہ ایک رشتہ سا محسوس ہونے لگا تھا، وہی میرے زخموں کا سبب تھا، اور اب میرا بچہ، میرا اجالا، اس کے نام کا وارث تھا۔ رات آئی، میں نے اجالا کو اپنے پہلو میں سلایا۔ اس کی نیند گہری تھی، چہرہ سکون میں ڈوبا ہوا۔ میں اس کے ماتھے کو سہلاتی رہی، اور اندر ہی اندر ہر لمحہ کچھ نیا ٹوٹتا رہا۔ وہ جو میری کوکھ سے نکلا تھا، جسے میں نے گلیوں میں جھلایا، فٹ پاتھ پر پالا، جس کے لیے میں نے لوگوں سے بھیک مانگی، وہ کسی طاقتور کا بیٹا نکلا، وہی طاقتور جس نے انجانے میں میری زندگی چھین لی، مگر اب میرا سب کچھ بن چکا تھا۔ جہانگیر عالم اگلے دن آیا، ہمیشہ کی طرح، خاموش، بچوں کے لیے کچھ تحفے، اجالا کے لیے ایک نیا کھلونا، اور میرے لیے ایک نرم بڑی مسکراہٹ۔ مگر اب میں وہ نہیں رہی تھی، میں جانتی تھی، میں وہ جانتی تھی جو وہ شاید ابھی تک نہیں جانتا تھا، اور یہی بات مجھے ڈرا رہی تھی۔ میں نے کاغذ کو ایک اور دفعہ پڑھا، دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ اب فیصلہ مجھے کرنا تھا، سچ بتانا ہے، خاموش رہنا ہے، یا ایک دفعہ پھر وہی گہری قبر کھودنی ہے جہاں میں نے اپنی چیخ دفن کی تھی۔ لیکن اب یہ سچ صرف میرا نہیں تھا، یہ اجالا کا بھی سچ تھا، اور وہ سچ جو وقت کے ساتھ جھوٹ میں چھپتا گیا، اب بے قابو ہو چکا تھا۔ اب وہ بولنا چاہتا تھا، اب وہ خود کو جہانگیر عالم کی آنکھوں میں دکھانا چاہتا تھا۔ میری انگلیاں اس رپورٹ کے کاغذ کو تھامے، اور میری آنکھیں ایک فیصلہ چاہتی تھی، وہ فیصلہ جو میری زندگی کا سب سے بھاری بوجھ بننے والا تھا، مگر میں تیار تھی۔ اب صرف ایک قدم باقی تھا، سچ سامنے رکھ دینا، اور دیکھنا کہ جہانگیر عالم دین، ملک کا لیڈر، اجالا کا باپ، اور میرا نادان مجرم، اس سچ کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ دن جیسے دھند میں لپٹے ہوئے تھے، دل میں خوف کی ایک لہر تھی جو ہر پل بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں میز پر وہ رپورٹ پڑی ہوئی تھی، اسے ہاتھ میں لیتی واپس رکھ دیتی۔ ہر دفعہ لگتا کہ ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، لیکن سچ وہ ہوتا ہے جب وقت کا انتظار نہیں کرتا، وہ خود موقع پیدا کرتا ہے، اور اب وہ موقع میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ جہانگیر یتیم خانے کے آفس میں موجود، ہمیشہ کی طرح خاموش، اپنے اندر ڈوبا ہوا۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا، ہاتھ میں وہ فائل تھی، میرے قدم دھیرے تھے مگر دل میں طوفان۔ اس نے میری طرف دیکھا، اور پہلی دفعہ ایسا لگا جیسے وہ کسی ان کہی بات کی پیش گوئی کر چکا ہو۔ میں نے کوئی تمہید نہیں باندھی، کوئی جملہ نہیں کہا، بس فائل اس کے سامنے رکھ دی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر فائل کھولی۔ چند لمحے تک وہ اچانک اس کی آنکھیں ایک جگہ رک گئی، انگلیاں وہیں ٹھہر گئی جہاں 99.9% ڈی این اے میچ لکھا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کی ایک ٹھنڈی لہر اتری، پھر سانسیں گہری ہوتی گئیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، رپورٹ کو دوبارہ غور سے پڑھا، پھر وہ کرسی سے پشت لگا کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے زمین نے اس کے پیروں تلے سے فرش کھینچ لیا ہو۔ میں خاموش رہی، ایک لفظ نہیں کہا، دل میں شور مچا ہوا تھا، لیکن لب میرے سیلے ہوئے تھے۔ آخر وہ بولا، بہت دھیمی آواز میں، مجھے یاد نہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ رات میں نشے میں تھا، پارٹی میں کچھ پلایا گیا تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا کہ میں نے کیا کیا،
کس سے کیا کہا، کس کو دکھ پہنچایا۔ میرے اندر ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جو برسوں کی دبی ہوئی چیخوں سے بنی تھی۔ میں چیختی روتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ یاد نہیں تمہیں؟ کچھ یاد نہیں؟ اور میری زندگی، میری کوکھ، میرے وجود کا ہر زخم، وہ سب کیا تھا؟ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ کمرہ گونج اٹھا۔ وہ ہل گیا مگر پلٹا نہیں، صرف نظریں نیچے کر لی۔ میری چیخ، میری شرم، میری ماں کی خاموشی، میرے فٹ پاتھ پر گزرے وہ دن، لوگوں کی نظریں، بھیک مانگنا، دھتکارے جانا، سب کچھ تمہیں یاد نہیں؟ میری آواز گلے میں پھنس رہی تھی مگر برسوں کی تکلیف اب لفظ بن کر باہر آ رہی تھی۔ اور اجالا جو روز تمہاری گود میں سکون تلاش کرتا ہے، وہ اس رات کے سب سے کڑوی، سب سے پیاری حقیقت ہے، وہ جسے میں نے ہر بے حسی کے بیچ پالا، اپنی عزت کے بدلے جیا، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، میرے قریب آیا۔ اجالا اس وقت آفس کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، معصومیت سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر نے اس کی طرف دیکھا، آہستہ سے جھکا اور اسے بازو میں اٹھا لیا۔ اس کی آنسو اب رخساروں سے بہنے لگے۔ میں نہیں جانتا میں اس رات کا مجرم ہوں یا صرف ایک بے خبر گنہگار، لیکن اگر یہ بچہ میرا ہے تو اب وہ میرا سب کچھ ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی چھینی مگر شاید اب وہ واپس نہیں دے سکتا، لیکن اجالا، میں اس کا باپ ہوں اور میں اس کا ہر حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جو تم نے اکیلے برداشت کیا، اب وہ سب میں ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میری برسوں کی نفرت ایک پل میں کسی بے بسی سے ٹکرا کر کرچی کرچی ہو رہی تھی۔ شاید یہ محبت نہیں تھی، شاید یہ ہمدردی بھی نہیں تھی، لیکن اس میں ایک سچائی ضرور تھی۔ ایک باپ جو اب اپنے بچے کو تسلیم کرنے کو تیار تھا، ایک مرد جو اپنی غلطی کے بوجھ کو اٹھانے سے نہیں ڈر رہا تھا۔ میں چاہتی تو اسے معاف نہ کرتی، چاہتی تو اس سے اجالا کو دور رکھتی، مگر سچائی نے اب جگہ لے لی تھی۔ جھوٹ کی جگہ، خاموشی کی جگہ، ڈر کی جگہ۔ اس نے اجالا کو بازو میں لے کر مجھ سے کہا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ معافی نہ دوسرا موقع، صرف اتنا کہ میری موجودگی اجالا کی زندگی سے مت چھینو، اسے میرا سایہ مل جائے، اتنا کافی ہے۔ میں نے نظریں جھکائی، دل کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ میں اب بھی ماں تھی، زخمی مگر مضبوط، ایک ایسا زخم جو برسوں سے بہہ رہا تھا لیکن اب شاید کسی سچ کی مرہم سے تھم چکا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، روشنی اندر آ رہی تھی۔ سچائی جب سامنے آتی ہے تو اندھیرا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شاید یہ سچ ہمیں قریب نہ لائے، شاید ہم کبھی ایک نہ ہوں، لیکن اجالا اب اکیلا نہیں تھا، اسے باپ مل گیا تھا، اور میں اب صرف مظلوم نہیں تھی، میں وہ عورت تھی جس نے سچ کو چھپایا نہیں بلکہ اس کا سامنا کیا اور خود کو فتح دلائی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔